الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے عزیزوں، میرے دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمایا. قرآن کریم کی آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان دونوں کے اندر میں نکاح کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. یہ دسمبر کا مہینہ ہے، جنوری کا مہینہ ہے، اور ان مہینوں کے اندر میں اکثر و بیشتر شادیاں ہوتی رہتی ہیں، نکاح ہوتے رہتے. نکاح کی اسلام کے اندر میں اور شریعت کے اندر میں بہت بڑی اہمیت ہے. نکاح یہ برکت بھی ہے. نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے دو خاندانوں کے اندر میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اخوت پیدا ہوتی ہے. حالانکہ لڑکا الگ خاندان سے ہے، الگ علاقے سے ہے، الگ نسل سے ہے، لڑکی الگ علاقے سے ہے، الگ خاندان سے ہے، اس کی نسل بھی الگ ہے. اور بہت سی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ لڑکا لڑکی کو جانتا ہے اور نہ لڑکی لڑکے کو جانتی ہے، بلکہ زندگی میں کبھی ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں ہے، اس کا نام تک نہیں سنا ہے، اس کا تذکرہ تک نہیں سنا ہے. لیکن نکاح ہو جانے کے بعد ان دونوں کے درمیان میں محبت ہو جاتی ہے، الفت پیدا ہو جاتی ہے، اور نکاح کی برکت سے ایسے محبت ان کے درمیان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر نہ لڑکا لڑکی کے بغیر زندگی بسر کر سکتا ہے اور نہ لڑکی لڑکے کے بغیر زندگی بسر کر سکتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیے جائے. لڑکا اگر لڑکی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو لڑکی خوش ہے، لڑکی اگر لڑکے کے حقوق ادا کر رہا ہے تو لڑکا بھی خوش ہے. اب جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو ان کی زندگیاں خوشی کے ساتھ گزرتی ہے، محبت کے ساتھ گزرتی ہے. نکاح کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. قرآن کہتا ہے کہ نکاح کرو جتنی تمہارے اندر میں طاقت ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 2 سے 3 سے 4 سے 4 تک نکاح کرنے کی قرآن نے اجازت دی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نکاح کرو جتنی تمہارے اندر میں طاقت ہے. 2 سے نکاح کرنے کی طاقت ہے تو 2 سے کرو، 3 سے نکاح کرنے کی طاقت ہے تو 3 سے کرو، اور 4 سے نکاح کرنے کی طاقت ہے تو 4 سے کرو. 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی ایک وقت کے اندر میں شریعت نے اجازت نہیں دی. ایک نکاح کے اندر میں 4 عورت رکھ سکتے ہیں، ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر دوسری لا سکتے ہیں، لیکن ایک نکاح میں 5 نہیں رکھ سکتے، زیادہ سے زیادہ 4. تو 2 نکاح کرنے کی ترغیب قرآن دے رہا ہے، 3 نکاح کرنے کی ترغیب قرآن دے رہا ہے، 4 نکاح کرنے کی ترغیب قرآن دے رہا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر میں اگر کسی نے 2 نکاح کر لیے تو اسے عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پہلے تو بے شادی وارو، بے بیدی وارو. ارے قرآن ترغیب دے رہا ہے، اور اس کے اندر میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر میں 2 نکاح کرنے کی یا 3 نکاح کرنے کی یا 4 نکاح کرنے کا ایک رواج ہو جاوے تو ہمارے معاشرے سے بہت ساری گندگیاں، بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے.
یہ عیب نہیں ہے، یہ تو قرآن تعلیم دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے 2 کرو 3 کرو 4 کرو۔ کتنی طلاق شدہ اور بیوہ عورتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اس غلط رواج کی وجہ سے گھروں کے اندر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر 2 نکاح کرنے کا، 3 نکاح کرنے کا اور 4 نکاح کرنے کا رواج اگر ہو جاوے، بہت ساری طلاق شدہ عورتیں اور بیوہ عورتوں کا گھر بس جائے گا۔ لیکن شریعت نے کہا تو ہے 2 کرو 3 کرو 4 کرو، لیکن پھر آگے کی جو آیت ہے قرآن کریم کے اندر میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، طاقت ہے تو 2 کرو 3 کرو 4 کرو، لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہم 2 بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکیں گے، پتہ چلا اگر 2 شادی کی ہے، 3 کی ہے، 4 کی ہے، تو ان تمام کے اندر میں انصاف ہونا ضروری ہے۔ ایک رات اس کے گھر گزاری ہے تو ایک رات اس کے گھر پہ بھی گزارنا پڑے گی، یہ تو گنہگار ہوگا۔ ایک جوڑی کپڑا اس کو لا کر کے دیا ہے تو وہ ایسا ہی ایک جوڑی لا کر کے اس کو بھی دینا پڑے گا۔ دونوں کے درمیان میں برابری ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، کسی ایک کے ساتھ کم ہے، تو یہ جواب دہی ہوگی۔ محبت میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اس کی اجازت ہے کہ ایک سے محبت زیادہ ہو، ایک سے کم ہو، لیکن دوسری چیزوں کے اندر میں شریعت نے برابری کا حکم دیا ہے۔ دونوں عورتوں کے ساتھ تم کو برابری اختیار کرنا پڑے گی۔ ایک کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے اور دوسری کے ساتھ نہیں کر رہے تو شریعت کہتے دے تم ایک کے اوپر ظلم کر رہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے 2 شادی کی تھی۔ تو ایک آدمی ان کی خدمت کے اندر میں 2 تربوز لے کر کے آیا۔ حضرت نے پوچھا بھائی 2 کیوں لے کر کے آئے؟ ایک لے کر کے آ جاتے، آدھا آدھا تقسیم کر دیتے دونوں میں۔ کہا نہیں، آپ کی 2 بیویاں ہیں تو دونوں کے لیے ایک ایک۔ حضرت نے کہا کہ دونوں تربوز کو بیچ میں سے کاٹ کر کے برابر سرابر کیا جاوے اور دونوں میں سے ایک ایک ٹکڑا دونوں بیوی کو پہنچا دیا جاوے۔ ہو سکتا ہے ایک تربوز تھوڑا زیادہ میٹھا ہو، ایک تربوز تھوڑا کم میٹھا ہو، ایک کے پاس زیادہ میٹھا والا تربوز جائے گا اور ایک کے پاس کم میٹھا والا جائے گا، اور شریعت نے تو دونوں کے بیچ میں برابر سرابر کا حکم دیا ہے۔ تو کہا دونوں تربوز میں سے 2 حصے کرو اور 2 حصے اس کے گھر پہ پہنچا دو اور 2 حصے اس کے گھر کے اوپر پہنچا دو۔ شریعت نے 2 شادی کرنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، شریعت یہ کہتی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تم انصاف کا ڈر ہے کہ تم دونوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے، لیکن ایک بھی کرو۔ قرآن کہتا ہے دوسری جگہوں کے اوپر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، تمہارے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان تمام رسولوں کے انبیاء علیہم الصلاۃ کی بیویاں تھی اور ان کے بچے بھی تھے۔ تمام نبیوں نے نکاح کیے ہیں، نکاح کی فضیلت بتا رہا ہوں، تمام نبیوں نے نکاح کیے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی نبی ایسا ہوگا جس نے نکاح نہ کیا ہو یا ان کے یہاں بچے نہ ہو، ورنہ تمام نبیوں نے نکاح کیے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں کی سنت ہے۔ 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے۔ سب سے پہلی چیز بیان فرمائی عطر، خوشبو جس کو ہم کہتے ہیں۔ تمام نبیوں کی سنت خوشبو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معطر تھے، آپ تو آپ کے پسینے میں بھی خوشبو نکلتی تھی،
آپ پیشاب کرتے تھے تو اس میں بھی خوشبو نکلتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر میں جو مہنگی خوشبوئیں اور بہترین اور اعلیٰ قسم کی جو خوشبوئیں ہوا کرتی تھی، جو عطر ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے پسینے میں بھی خوشبو تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کے اوپر آرام فرما رہے تھے اور آپ کے بدن مبارک سے پسینے کے قطرات نکل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بدن سے جو پسینے کے قطرات نکلتے تھے اس کو ایک شیشی کے اندر میں جمع کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام ہانی یہ اب کیا کر رہی ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے پسینے کی بند کو اس شیشی کے اندر میں، بوتل کے اندر میں جمع کر رہی ہوں۔ پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عطر بناتے ہیں اور اس عطر کے اندر میں 2 بوند آپ کے پسینے کی ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے خوشبو کے اندر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ یہ میرا نبی کا پسینہ، اس میں سے بھی خوشبوئیں آتی تھی، آپ پیشاب کرتے تھے تو اس میں سے بھی خوشبو آتی تھی، جس گلی سے آپ گزرتے تھے وہ گلی معطر ہو جاتی تھی، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے سرور عالم 2 جہانوں کے سردار رحمت للعالمین گزرے، خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطر پسند فرماتے تھے، اور یہ تمام نبیوں کی سنت رہی ہے۔ تو ایک چیز تو ہے عطر، دوسری چیز ہے نکاح۔ تمام نبیوں نے نکاح کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیے اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دی۔ فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں اگر تم نکاح کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، فإنه اغض للبصر، اس لیے کہ یہ نگاہ کو نیچی کرتی ہے، واحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ نکاح کرنے کے بعد آدمی بہت ساری بدکاریوں سے بچ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ جو جنسی خواہشات دوسرے سے پوری کر رہا تھا، حرام طریقے سے پوری کر رہا تھا، اب نکاح کے بعد یہ اس کو حلال طریقے سے پوری کر رہا ہے۔ نکاح کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نکاح کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ مزید ایک حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تمہاری روزی کے اندر میں اضافہ ہو جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا ایک ہے حج اور ایک ہے نکاح، ایک ہے حج اور ایک ہے نکاح۔ اب ہم اپنی عقل کو دوڑائیں گے، ناقص عقل، ادھوری عقل، کیا مول صاحب کی بھی بات کرو، حج کے اندر میں تو لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے، نکاح کے اندر میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے، ہم نے شادیاں اتنی مہنگی کر دی ہے، لاکھوں روپے اس شادیوں کے اندر میں خرچ ہو جاتے۔ حالانکہ شریعت میں حکم دیا نکاح کو سادگی سے کرو، آگے موقع رہا تو انشاءاللہ بتاؤں گا صحابہ نے کتنی سادگی سے نکاح کیے۔
تو دو چیزیں ایسی ہے جس کی وجہ سے روزی کے اندر میں برکت ہوتی ہے، ایک ہے نکاح اور دوسری چیز ہے حج۔ اب نکاح میں اگر سوچا جائے، نکاح کرنے کے بعد بیوی آتی ہے، بچے آتے ہیں، تو خرچہ تو اور بڑھ جاتا ہے۔ پہلے تو اس کا اکیلا کا خرچہ تھا، اب بیوی آ گئی، اب بچے آ گئے تو خرچہ اور بڑھ گیا۔ نہیں، اس لیے ہم زیادہ بچے بھی پیدا نہیں کرتے۔ ہاں مہنگواری میں بتانے پوہانا کہاں تھی، اس لیے ہم ہمارے دو کے اوپر اٹک کر کے بیٹھے ہیں، بس دو سے زیادہ تیسرا نہیں چاہیے۔ پوچھے کیا بھائی بیج کا وہ مہنگواری، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر چلنے والے جتنے جانور ہیں، جتنے جاندار ہیں، انسان ہو، جنات ہو، پرندے ہو، سانپ ہو، بچو ہو، کوئی بھی ہو، ان تمام کی روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ اپنا رزق لے کر کے آتا ہے۔ ہم خدا بن گئے، اس کو کھلا رہے پلا رہے، یعنی اپنے آپ کو خدا مان رہے، میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں۔ ارے کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، پلانے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین قرآن شروع ہوتا ہے رب سے، قرآن ختم ہوتا ہے رب کے اوپر، قل اعوذ برب الناس۔ تمام جہانوں کا پروردگار یعنی پالنے والا، پوسنے والا ہماری ساری زبان کے اندر میں کون ہے؟ اللہ۔ قرآن شروع ہوتے ہی ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا تو اللہ ہے۔ اور قرآن ختم ہوتا ہے وہاں بھی ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے میں کھلا رہا ہوں کہ تو خدا ہے، تو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ بس یہ خوف ہمارے دلوں کے اندر میں اتنا بیٹھ چکا کہ ہمارے دو کے اوپر سکہ مار دیا ہے۔ بس ہم مٹوار کے اندر میں پڑھتے تھے، ایک آدمی تھا ایک دم غریب گھر کا آدمی، ایک دم غریب گھر کا، یہ بنگاڑ کا کام کرنے والا، 17 بچے تھے اس کے گھر پہ، اس کے بچوں کے بچے ہو رہے اور اس کے بھی ہو رہے، کھا رہے پی رہے آرام سے۔ ہر بندہ اپنا رزق لے کر کے آتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ اس کی روزی وہیں لکھ دیتا ہے، اس کو کتنی روزی دی جائے گی۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کے روزی کے اندر میں برکت ہوتی ہے۔ اور ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں، ایک حدیث کے اندر میں آتا ہے، غالباً اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں جو روزی دی جاتی ہے یہ تمہارے کمزوروں کی مدد سے روزی دی جاتی ہے۔ اب کمزور میں کون ہوتے ہیں؟ بوڑھے اور بچے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے بوڑھے اور تمہارے بچوں کی برکت سے تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ بچے جتنے زیادہ ہوں گے اللہ اتنی روزی میں برکت بھی دے گا۔ نکاح کے بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ موقع رہا آگے بیان کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی شادیاں اور اپنے نکاح سنت طریقے کے اوپر اور سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا